بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، آپ نے ہیپی برتھ ڈے، ہیپی اینیورسری یہ تو سنا ہوگا، بلکہ سنا کیا، سوائے چند ایک کے سبھی سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں۔ مگر کیا آپ نے کبھی ہیپی ڈیورس بھی سنا؟ جی ہاں، یہ ایک نئی بیماری ہے جس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پی سی ہوٹل لاہور میں دو سہیلیوں نے طلاق کا غم غلط کرنے کے لیے ہیپی ڈیورس سیلیبریٹ کی، جس کے لیے انہوں نے ایک پارٹی کی، چاکلیٹ کیک منگوایا جس پر ہیپی ڈیورس ریٹن تھا۔ ناظرین کرام، آپ کو کیا لگتا ہے کہ غم بھلانے کا یہ طریقہ کیا صحیح ہے؟ مجھے ضرور بتائیے۔ متعلقہ خاتون کے حوالے سے من حیث القوم ہمارا یہ رویہ انتہائی غلط ہے کہ اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا جو اسے طلاق ہوئی، آخر کیا وجہ تھی، کیا گناہ تھا، ضرور کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا۔ اسی وجہ سے خواتین ڈپریسڈ بھی ہوتی ہیں، اور غالباً اسی ڈپریشن سے بچنے کے لیے ان دو سہیلیوں نے بھی یہ طریقہ ایجاد کیا تاکہ غم کو خوشی میں بدلا جا سکے۔ میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، اسلام میں طلاق ایک آپشن ضرور ہے، مگر یہ تو ضروری نہیں کہ قصور صرف عورت کا ہو یا کہیں مرد کا ہو تو طلاق ہو سکتی ہے وگرنہ نہیں۔ طلاق کی اس کے علاوہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لہٰذا اسے عیب نہ سمجھا جائے، خاص طور پر عورت کے لیے۔ طلاق کو صرف عورت اور اس کے گھر والوں کے لیے بدنامی کا باعث کیوں بنا دیا گیا ہے؟ جبکہ اگر آپ ہندو معاشرے کی اقدار کو ایک طرف رکھ کر کھلے ذہن سے قرآن کا مطالعہ کریں تو صاف محسوس ہوگا کہ طلاق کوئی عیب نہیں، بلکہ ناگزیر صورتحال میں زوجین کا حق ہے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اگر اللہ کی حدود پر قائم نہ رہنے کا اندیشہ ہو تو طلاق کی صورت میں خوش اسلوبی سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ سیرت اور اسلامی تاریخ کی کتابوں میں متعدد مثالیں بھی ملتی ہیں۔ ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی، پھر نباہ نہ ہو سکا تو طلاق لے لی، اور ان کا طلاق کا مطالبہ اس لیے نہیں تھا کہ زید رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ مارتے پیٹتے تھے یا گھر کا خرچہ نہیں دیتے تھے، بلکہ صرف اس لیے تھا کہ زینب رضی اللہ عنہا اپنے اعلیٰ خاندانی پس منظر اور زید رضی اللہ عنہ کے ماضی میں غلام رہنے کے باعث ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہ کر سکیں، تو باری تعالیٰ نے ان کے اس فیصلے کی توثیق کی۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا، سورہ احزاب کے الفاظ گواہ ہیں۔ یاد رکھیں کہ نکاح اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسا کہ سورہ روم آیت نمبر 21 ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ زوجین کا ایک ساتھ رہنے کا مقصد ایک دوسرے سے سکون اور محبت حاصل کرنا ہے، لیکن اگر سکون اور محبت ہی نہ ہو اور اس کے علاوہ سب کچھ ہو تو روز روز کا مرنا اور جینا ہو، تو یقین مانیے کہ اس صورت میں طلاق بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ اسی کے ذریعے تکلیف سے آزادی ملتی ہے۔ اسلام میں جہاں بلا ضرورت طلاق لینے اور دینے پر وعید ہے، وہاں کوشش کے باوجود ایڈجسٹمنٹ نہ ہونے کی صورت میں طلاق کی گنجائش بھی ہے۔ لہٰذا کوئی بھی اس حوالے سے ہسبینڈ اور وائف میں کوئی بلیم نہ ڈھونڈے، کوئی عیب نہ نکالے، اور نہ ہی اپنی باتوں اور سوالوں سے ان کا بچا کھچا سکون برباد کرے، اور انہیں اس لیول تک پہنچائے
کہ کوئی ہیپی ڈیورس منائے۔ یہ غلط سوچ کو غلط پروان چڑھانا تو ہو سکتا ہے، میں اس کا ڈیفینڈ نہیں کر رہی، مگر غلط باتوں کے نتیجے میں غم بھلانے کی کوشش بھی تو ہے۔ محاسبہ اور اصلاح خود کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔